السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں آپ کا فیوریٹ ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرف سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ ان کو سن کے یا پڑھ کے اپنے دن کو مزید خوشگوار بنا سکیں۔ تو چلیں اب مزید انتظار نہیں کرواتی اور جلدی سے شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ 24۔ یوسف بیگ وہاب مغل کے پاس کھڑے ان سے کچھ بات کر رہے تھے۔ یوں ہی دیکھتے رہنا ہے یا منام کو بٹھانے کا ارادہ بھی ہے بہنوئی جی؟ یہ منام کی خالہ کی بڑی بیٹی تھی جس نے شوق انداز میں کہا تو المیر خجل سے انداز میں سر پر ہاتھ پھیرتا اسے لیے اسٹیج پر خوبصورتی سے سجے صوفوں کی جانب بڑھ گیا اور اسے بٹھانے کے بعد خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اسے دیکھ کر اس کا دل کتنی بے قراری سے دھڑک رہا ہے اور کتنی شدت سے اس کے قرب کا تمنائی ہے، لیکن اسے موقع نہیں مل رہا تھا کیونکہ کبھی کوئی ان سے ملنے آ رہا تھا تو کبھی کوئی، جو بھی آتا وہ ان کے ساتھ تصویر ضرور بنواتا، جس کی وجہ سے وہ اب تک اس سے ایک بھی بات نہیں کر پایا تھا۔ کچھ دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ملحان اسٹیج پر نہیں آیا تھا لیکن احد اور ملحان کے ماں باپ اس سے ملنے آئے تھے۔ احد سے اور ملحان کے والدین سے مل کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی کیونکہ وہ بے حد اچھے تھے اور اس سے بے حد اچھے سے پیش آتے ہوئے اسے اپنی شفقت بھری قیمتی دعاؤں سے نوازا تھا۔ سب کے جانے اور کھانے میں مشغول ہو جانے کے بعد ذرا المیر کو فرصت میسر آئی تھی۔ ویٹر ان کے سامنے کھانا رکھ رہا تھا۔ دکھ ہوا مجھے، المیر نے بے انتہا سنجیدہ لہجے میں کہا تو منام گھبرا سی گئی۔ دکھ؟ مگر کیوں؟ پریشانی سے وہ اٹکی تھی لیکن سر جھکا ہوا ہی تھا۔ اس نے المیر کی طرف رک کر اسے دیکھا نہیں تھا۔ مجھے تم سے بات کرنے کا موقع تک نہیں ملا، المیر نے اب کی بار خفگی سے کہا تو وہ پرسکون ہوئی ورنہ اس کا خفا لہجہ اس کو نہ جانے کون کون سی سوچوں میں دھکیل گیا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری آنکھیں تمہارا یہ فقط اپنے لیے سجا سنورا روپ دیکھ کر روشن ہو گئی ہیں، المیر نے بے حد گھمبیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو منام کا دل شدت سے دھڑکا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل ایک نئی لے میں دھڑکنے لگا ہے۔ المیر کے ہاتھ کا انگوٹھا اب اس کے ہاتھ کے پشت سہلا رہا تھا، نرمی سے، بے حد محبت سے۔ منام کو دل میں گدگدی سی ہونے لگی جبکہ پیٹ میں تتلیاں ہلچل مچا رہی تھیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے سامنے پا کر المیر سیال ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی جس میں منام المیر سیال ہو اور المیر سیال کے لیے منام المیر سیال کی بے تحاشا اور ڈھیر ساری محبت۔ اب کی بار المیر نے بنا کسی کی پرواہ کے اسے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تو ایک پل کو منام کی بھوری آنکھیں المیر کی آنکھوں سے ٹکرائیں مگر وہ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے اپنی نگاہوں کو جھکا چکی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا لمس المیر سیال کو زندہ کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر المیر نے نرمی سے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ منام کا وجود اس کے لمس پر کانپ کر رہ گیا تھا اور اس کا کانپنا المیر نے محسوس کر لیا تھا۔ تبھی اسے نرمی سے خود سے الگ کر کے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ کسی پہ پورا کھلے تو پھر سوال بنے، گلاب دودھ میں گندھے گئے تو گال بنے، تمہاری آنکھوں پہ لکھنے کو جی تو چاہتا ہے، حروف سوجھیں تو شاید کوئی خیال بنے، تیرے لبوں کو ضرورت ہی کیا بہار کی ہے، تو مسکرائے تو پھولوں کے کتنے تھال بنے، طلوع ہوتی سحر سے بنی ہنسی آنکھیں، شبیں نچوڑی گئی تو تمہارے بال بنے، منقول۔ وہ بھی اپنی منتشر دھڑکنیں سمیٹ بھی نہیں پائی تھی جب المیر کی سرگوشی میں کی گئی اس کی تعریف ایک بار پھر اس کو شرمانے پر مجبور کر گئی۔ المیر! بے بس ہو کر وہ اسے پکار اٹھی۔ جی المیر کی جان! وہ جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اب نہیں کریں ایسی باتیں، منام نے التجا کی تھی۔ کیسی باتیں؟ امیر فوراً سے انجان بنا جس پر وہ اسے گھور بھی نہ سکے۔ یہ باتیں جو ابھی کر رہے ہیں میرے ساتھ، اس نے دھیمے لہجے میں جتایا۔ میں تو تعریف کر رہا ہوں یار، بیویوں کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، اس طرح وہ مائل بے نظر کرم کرتی رہتی ہیں، المیر نے شرارت سے کہا تو اب کی بار منام اس کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہوئی۔ بیویاں؟ منام نے بے یقینی و حیرت سے پوچھا۔
تم فکر مت کرو، میری ایک ہی بیوی ہوگی، میری آخری سانس تک، اور میری بیوی حاصل ہونے کا شرف صرف تمہیں حاصل ہے۔ المیر نے نرمی سے اس کا گال سلا کر یقین دلایا تو اس کے لفظوں سے زیادہ اس کی حرکت پر پگھلتی تیزی سے سر ہلا کر پھر سے نظر جھکا گئی، جس پر المیر اس کے شرمانے پر بے اختیار مسکرا دیا۔ میں کھانا نکالتا ہوں۔ المیر اتنا کہہ کر اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا، جبکہ منام اسے منع ہی کرتی رہ گئی کہ وہ یہ سب نہ کرے، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ مورخ لکھے گا کہ شادی کے دن ایک دلہن نے خود اپنے ہاتھوں سے میرج ہال میں سب کے سامنے اپنی دلہن کو کھانا سرو کیا تھا۔ المیر ابھی اس کے لیے پلیٹ بنا کر پیچھے ہوا تھا جب اچانک رانیہ کی شوق چنچل سی آواز سن کر وہ بے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ دباتا منام کو دیکھنے لگا، جو شرم و حیا سے سرخ پڑتی ہوئی ایک بار پھر سے سر جھکا چکی تھی۔ اچھا ہے نا، کسی بہانے ہی صحیح تاریخ ہمیں یاد تو رکھے گی، المیر نے کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہا تو رانیہ کھلکھلا دی۔ اب آ ہی گئی ہو تو تم ہی یہ کام سر انجام دو، المیر نے منام کے جھکے سر کو دیکھ کر رانیہ سے کہا۔ اشارہ منام کو کھانا کھلانے کی طرف تھا۔ رانیہ سر کو خم دیتے منام کو کھانا سرو کرنا شروع کیا تھا اور پھر خود بھی وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ انہوں نے فوٹو شوٹ نہیں کروایا تھا کہ منام نے کہا تھا کہ وہ کسی مرد کے سامنے کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی، تبھی المیر نے ایک لیڈی فوٹوگرافر کو ایمرجنسی بیسس پر ہائر کیا تھا، لیکن وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ البتہ رانیہ نے ان کی کئی تصویریں اور ویڈیوز بنا لی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد آئے ہوئے مہمان منام اور المیر کو تحفے تحائف اور سلامی کے پیسے دینے کے بعد اسٹیج سے نیچے اترتے جا رہے تھے۔ المیر اپنے کسی دوست سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ یہ وہی دوست تھا جو اس کا کولیگ تھا، اور اس کے ساتھ ہی المیر نے یونٹ سے اپنا ضروری سامان اور فون بھی منگوایا تھا۔ جذبہ منام کے ایک طرف کھڑی تھی جب ملحان اسٹیج پر آیا تھا۔ شادی مبارک ہو منام، المیر سیال، اس نے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے اپنے کوٹ کے بٹن کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ 21 سال کا تھا، لیکن لگ 26-27 سال کا میچور مرد رہا تھا وہ، اور وجہ اس کا سنجیدہ سا انداز، بے تاثر اور دو ٹوک لہجہ تھا۔ خیر مبارک۔ ملحان کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، لیکن رسمی طور پر مسکرا کر وہ اس سے مبارکباد وصول کر گئی تھی۔ جذبہ نے حقارت سے منام کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ویل، تمہاری لو میرج ہے نا یہ؟ ملحان نے سوچنے کے سے انداز میں پوچھا کہ منام نے اس کے سوال پر لب بھینچ کر سر ہلا دیا۔ اوہ، تبھی اتنی جلدی تھی شادی کی؟ ویسے میمون سے بھی محبت تھی یا وہ محض ٹائم پاس تھا؟ ملحان کے اگلے سوال پر منام کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ المیر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، ورنہ ملحان کے سوال کا اچھے سے اسے جواب دیتا، جو کم از کم ملحان کو پسند نہیں آتا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ملحان بیگ۔ مہمانوں کے خیال سے وہ دبا دبا سا غرائی تھی، جبکہ ملحان کی بات سن کر جذبہ کے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ میں تو اپنی زبان سنبھال ہی لوں گا، تم اپنا کریکٹر سنبھالو جو لیس ہو رہا ہے، نفرت اور تنزیہ انداز میں کہہ کر وہ ہنسا تھا، جبکہ شدت ضبط سے منام نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، ورنہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ کیا ہوا؟ المیر ٹھیک اسی وقت ان کی طرف متوجہ ہوا تھا جس پر منام نے تیزی سے اپنے چہرے کے تاثرات درست کیے تھے، جبکہ ملحان اب المیر سے مصافحہ کر کے اسے شادی کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میں جذبہ کا دوست ہوں، اس کی کزن سسٹر کی شادی اٹینڈ کرنے آیا ہوں، جو اب آپ کی وائف بن چکی ہے۔ ملحان نے المیر کی سوالیہ نظروں پر اپنا تعارف خود ہی کروایا تھا۔ اسے سوبر اور نرم دل والا المیر سیال کافی اچھا لگا تھا، جس کی قسمت ملحان کی نظر میں منام جیسی کریکٹر لیس لڑکی کے ساتھ پھوٹ چکی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو ملحان، المیر نے اپنے ازلی نرم و محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ محض مسکرا دیا۔ ملحان، میرے ساتھ چلو۔ احد اسی وقت وہاں آیا تھا۔ وہ اس کو منام سے باتیں کرتا دیکھ چکا تھا، اور ملحان منام کے سامنے اس کے شوہر سے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے، تبھی وہ اسے وہاں سے ہٹانے کی غرض سے وہاں آیا اور اسے لے کر وہاں سے چل دیا۔ کچھ ہی دیر میں المیر کی ہائر کی گئی فوٹوگرافر آ گئی تو وہ دونوں فوٹو شوٹ میں مگن ہو گئے۔ کیا کہہ رہا تھا تو اس سے؟ احد نے تیکھی چتونوں سے ملحان کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، ملحان نے کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہا اور اپنا فون چیک کرنے لگا۔ لگ تو نہیں رہا تھا، اور یہ کیا ہر وقت فون میں لگا رہتا ہے؟ احد نے کہتے ہوئے ایک بار پھر اسے فون میں مصروف ہوتے دیکھ کر چڑھ کر کہا، اور اسے اس کا فون جھپٹنا چاہا، مگر ملحان تیر کی تیزی سے اپنا ہاتھ بلند کر کے اس کی پہنچ سے ذرا دور کر گیا، جس پر وہ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ ضروری کام ہوتا ہے مجھے، تیری طرح ہر وقت ویلا نہیں ہوتا میں، اور تو میری بات کیوں کر رہا ہے؟ تو بھی تو آج بار بار اپنا فون اور گھڑی چیک کر رہا ہے، اب بتا کیوں؟
ملحان نے سوال کے بدلے سوال کیا تو احد گڑبڑا سا گیا کہ ملحان سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ نہیں تو میں تو نہیں۔ احد نے تیزی سے کندھے اچکاتے خود کو بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے ادھر ادھر جھانکنا شروع کیا، لیکن ملحان کی خود پر مسلسل جمی اور گھورتی نظریں دیکھ کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ اس سے ملنے والا ہوں آج، احد نے نہ چاہتے ہوئے بھی بتا دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، بس اس سے مل کر ہر بات کنفرم کرنے کے بعد ہی وہ ملحان کو اپنی مکمل خوشی میں شریک کرنا چاہتا تھا، نہ کہ آدھی ادھوری خوشی میں۔ بیسٹ آف لک، مگر اپنی حدود کا خیال رکھنا، اور یہ بھی کہ وہ کسی کی عزت ہے۔ ملحان نے اسے سمجھایا تو وہ مسکراتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ کوئی اور حکم ابا جی؟ احد نے شرارت سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ابھی نکلنا ہے، شام ہونے والی ہے، میں خود چلا جاؤں گا، تو انکل آنٹی کے ساتھ آ جانا، احد نے کہا تو وہ سر ہلا کر ایک بار پھر اس کا کندھا تھپتھپا کر پیچھے ہٹا۔ احد مسکراتا ہوا میرج ہال سے باہر نکل گیا۔ وہ خوش تھا کہ وہ آج اپنی محبت سے ملنے والا تھا، اس بات سے انجان کہ قسمت نے اس کے لیے ایک دکھ لکھ دیا تھا جو جلد ہی اس کا مقدر بننے والا تھا۔ ملحان اب اپنے پیرنٹس کے پاس آ گیا تھا، رخصتی شروع ہو رہی تھی اور منام کو قرآن پاک کے سائے تلے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت قرآن پاک کا سایہ اس کے ماموں نے کیا تھا، جبکہ وہاب صاحب ہال میں ہی ایک طرف سپاٹ چہرہ لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا اور اب وہ منام کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے وہاب صاحب سے ملنا چاہا تھا، لیکن وہ اسے باہر کہیں نظر نہیں آئے تو دل محسوس کر روتی ہوئی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرج ہال کی کھڑکی میں کھڑے وہاب صاحب نے اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے خدا سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ جیسی بھی تھی ان کی جان کا ٹکڑا تھی، جسے وہ نظر انداز تو کر سکتے تھے، منہ پر نفرت کا اظہار بھی کر سکتے تھے، مگر اپنے دل میں موجود اس کے لیے محبت کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ ہی پلوں میں وہ اپنی نئی زندگی خوشیاں کشیدنے اپنے سسرال رخصت ہو گئی تھی۔ میرج ہال سے باہر نکلنے تک میمون کا چہرہ ایک بار پھر آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ مرد تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے تکلیف نہیں ہوتی تھی، تکلیف اسے بھی ہوتی تھی، تبھی وہ چھپ کر یوں رو رہا تھا۔ اگر رو کر اپنا غبار نہ نکالتا تو اب تک شاید وہ دم گھٹنے سے مر چکا ہوتا۔ میرج ہال سے باہر نکل کر وہ پیدل ہی چلتا ہوا آگے آیا اور کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ یہاں کچھ اندھیرا تھا جس کی وجہ سے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے ہی روشنیوں میں ڈوبا ہوا میرج ہال اس کے سامنے تھا، جہاں اس کی زندگی کسی اور کے نام لکھ دی گئی تھی۔ منام کو وہ اپنی زندگی ہی تو مانتا تھا جو اسے چھین لی گئی تھی، بلکہ نہیں، چھینی نہیں گئی تھی، اس کی زندگی، اس کی منام خود اپنی مرضی سے کسی اور کی ہو چکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا دل نئے سرے سے بوجھل ہوا اور وہ پتھرائی آنکھوں سے میرج ہال پر نظر جما کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے منام کے ساتھ گزارا ہر پل گھوم رہا تھا۔ اس سے منام کا ہنسنا، رونا، خوش ہونا، اداس ہونا، اس سے لاڈ سے فرمائشیں کرنا، اس سے اپنی باتیں شیئر کرنا، غرض سب کچھ یاد آ رہا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ منام کو ہمیشہ اس نے اپنا مانا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں کسی کو پسند کرنے لگے گی اور ایک دن اسے چھوڑ کر چلی بھی جائے گی۔ یہ سب اتنی جلدی اور اچانک ہوا تھا کہ وہ ابھی تک بے یقین تھا، جیسے یہ سب حقیقت نہیں، صرف ایک خواب ہو۔ اب وہ تھوڑی دیر میں جاگے گا تو منام گھر میں ان کے پاس ہوگی۔ تم نے ایسا کیوں کیا مانو؟ میری محبت نظر کیوں نہیں آئی تمہیں؟ اس کا مطلب ماں نے جو کہا وہ سب سچ تھا؟ تم ویسے ہی ہو جیسی ماں نے بتایا؟ تم معصوم نہیں ہو منام، تم بالکل بھی معصوم نہیں ہو۔ تم نے میرا دل اجاڑ دیا۔ میرا دل تو بے حد لاڈلا تھا منام، کیوں کیا تم نے میرے دل کا یہ حال؟ میں تو اس غلط فہمی میں مارا گیا کہ میں منام مغل کو بے حد عزیز ہوں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے حسرت و غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں کی وجہ سے میرج ہال دھندلا گیا تھا، تبھی وہ واضح طور پر اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور اس میرج ہال کو دیکھنے کی خاطر اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ کر میرج ہال کو دیکھتے ہوئے خود کو اذیت دینی چاہیے تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ منام سے نفرت کے دعوے کر کے آیا تھا، اسے بددعاؤں سے نواز کر اسے اپنی خوشیوں کا قاتل کہہ کر آیا تھا، اس کی خوشیوں بھرے دن پر اسے رلا کر آیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا اپنے آپ کو اذیت دیتا خود سے بڑبڑاتا رہا تھا، اسے بالکل ہوش نہیں تھا کہ وہاں اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس وہ میرج ہال تھا جہاں سے اس کی زندگی کسی اور کے سنگ رخصت ہو رہی تھی، اور ذہن اور دل میں منام مغل۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ منام سب سے مل کر میسا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، وہ بنا پلک جھپکے بس اسے دیکھتا رہا۔ جیسے اس کی گاڑی وہاں سے نکلی وہ بھی ان کے پیچھے ہی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔
وہ کہاں جا رہا تھا اور اس کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اور اس کا خدا بھی۔ وہ اپنے دل کی فریاد سے بھاگ رہا تھا جو اسے بہت کچھ ایسا کرنے پر اکسا رہی تھی جس سے اس کے تڑپتے دل کو قرار آ جاتا، لیکن اسے اب اپنے دل کو اذیت دینی تھی، قرار نہیں۔ تبھی کان لپیٹے ہوئے تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔